غزہ میں مسلسل جارحیت پر یورپی یونین کا اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ منگل کو برسلز میں یورپی سفارتی اجلاس ہوا جس میں یورپی یونین نے اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل اور یورپی یونین میں تجارت 45 ارب یورو سالانہ سے زائد ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل سے تجارتی سفارتی معاہدوں پر نظر ثانی کی قرارداد نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے پیش کی۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر 17 یورپی وزرائے خارجہ نے نظر ثانی کی حمایت کی۔ 26 یورپی ممالک نے مغربی کنارے میں پرتشدد آبادکاروں پر پابندیوں کی حمایت کی۔ صرف ہنگری نے قرارداد کو ویٹو کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ غزہ میں مسلسل جارحیت پر یورپی یونین کا اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ منگل کو برسلز میں یورپی سفارتی اجلاس ہوا جس میں یورپی یونین نے اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ غزہ کی جنگ پر آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کو باضابطہ طور پر روکنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت کے ساتھ نئے اپ گریڈ شدہ FTA پر بات چیت کو آگے بڑھانا ممکن نہیں، جو مغربی کنارے اور غزہ میں جارحیت کر رہا ہے۔ برطانیہ آبادکار تنظیموں اور کارکنوں پر پابندیوں کا اعلان کر چکا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانسیسی اور کینیڈین رہنماؤں نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کی وجہ سے اس پر پابندیوں کی دھمکی دی تھی۔ برطانوی وزیر برائے مشرق وسطیٰ نے بھی غزہ میں فوجی آپریشن میں توسیع پر برطانیہ میں اسرائیلی سفیر کو طلب کیا ہے۔ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار CNN کا دعویٰ حکومتی حکام کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ کو انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن کے مطابق اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ البتہ یہ واضح نہیں کہ اسرائیلی رہنماؤں نے حتمی فیصلہ کیا یا نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حالیہ چند مہینوں میں ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گولڈن ڈوم دفاعی نظام سے متعلق اہم اعلان۔ کہا، گولڈن ڈوم میری مدت کے اختتام تک فعال ہو جانا چاہیے۔ ہماری ٹیکنالوجی اسرائیل سے زیادہ جدید ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے دفاعی بل میں گولڈن ڈوم کے لیے 25 ارب ڈالر شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ گولڈن ڈوم کے لیے ہر چیز امریکہ میں بنائی جائے گی۔ دفاعی نظام کے کچھ حصے زمین کے گرد مدار بھی ہوں گے۔ منصوبے کی قیادت کے لیے اسپیس آپریشنز کے نائب سربراہ جنرل مائیکل کو منتخب کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق کینیڈا گولڈن ڈوم میزائل دفاعی نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی امریکی صدر کے دورے کی مثبت نتائج کی تعریف۔ ہفتہ وار کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا دورہ دو طرفہ تعلقات اور دیگر شعبوں میں تاریخی پیش رفت ہے۔ شام پر عائد پابندیاں ہٹانے سے متعلق ولی عہد کی کوششوں پر امریکی صدر کے رد عمل کی بھی تعریف کی۔ عرب میڈیا کے مطابق شاہ سلمان نے کہا، پابندیوں کے خاتمے سے شام کی تعمیر نو اور ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اسرائیلی فلسطینیوں کی نسل کشی میں ہر حد پار کر گیا۔ غزہ میں خوراک کی بندش کو 80 روز گزر گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں میں امداد نہ پہنچی تو 14,000 بچے مر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ حکام کے مطابق گزشتہ روز 5 امدادی ٹرک غزہ پہنچے لیکن اسرائیلی فوج نے امداد تسلیم نہ ہونے دی۔ امدادی ٹرکوں میں بچوں کی خوراک اور غذائی اشیاء شامل ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری سے مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے جن میں 22 بچے شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ جنگ میں اب تک 53,573 فلسطینی شہید اور 1,21,688 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں مسلسل جارحیت پر یورپی یونین کا اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ منگل کو برسلز میں یورپی سفارتی اجلاس ہوا جس میں یورپی یونین نے اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل اور یورپی یونین میں تجارت 45 ارب یورو سالانہ سے زائد ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل سے تجارتی سفارتی معاہدوں پر نظر ثانی کی قرارداد نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے پیش کی۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر 17 یورپی وزرائے خارجہ نے نظر ثانی کی حمایت کی۔ 26 یورپی ممالک نے مغربی کنارے میں پرتشدد آبادکاروں پر پابندیوں کی حمایت کی۔ صرف ہنگری نے قرارداد کو ویٹو کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ غزہ میں مسلسل جارحیت پر یورپی یونین کا اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ منگل کو برسلز میں یورپی سفارتی اجلاس ہوا جس میں یورپی یونین نے اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔